انیس نے سرد آہ بھری اور کہنے لگا، میرے دوست سودا ہو چکا، منڈی ختم ہوئی۔ یہ آخری جملے کہتے ہی موت کی ہچکی نے اس کے وجود کو بے حس و حرکت کر دیا۔ اگلی ہی رات اس کے چچا زاد بھائی نے انیس خان کو اپنے خواب میں دیکھا۔ وہ بارگاہ خداوندی میں حساب دینے کے لیے کھڑا تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ جب فرشتے اعمال تولنے لگے تو انیس خان بے چینی سے اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑا ہو کر ترازو کو دیکھ رہا تھا۔ شکل و صورت اور زبان و بیان سے انیس ایک بھلا سا آدمی لگتا تھا، مگر اس کی زندگی کے سودوں میں خدا کی یاد کہیں بھی موجود نہ تھی۔ جب سب کچھ تولا گیا تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر پوچھا گیا، کچھ باقی تو نہیں؟ فرشتوں نے کہا، ایک عمل باقی ہے۔ انہوں نے نیکیوں والے پلڑے میں ایک تھیلی اٹھا کر پھینک دی۔ اچانک ترازو چمک اٹھا، نیکیوں کا پلڑا یوں نیچے گیا جیسے ٹنوں وزن اس میں ڈال دیا گیا ہو۔ پھر ترازو نے خود بخود گناہوں کو اٹھایا اور پلڑے سے باہر پھینک دیا۔ فرشتے کہنے لگے، انیس خان تو بخشا گیا۔ آگے بڑھ کر انیس نے تھیلی کو دیکھا تو اس میں ایک ٹوٹا ہوا انڈا تھا۔ انیس خان کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، کیا ایک ٹوٹا ہوا انڈا بھی بخشش کا سبب بن سکتا ہے؟ فرشتے کی آواز آئی، حق تعالیٰ ٹوٹی ہوئی چیزوں کی بہت بڑی قیمت لگاتے ہیں۔ تمہیں کیا لگا تم نے گھاٹے کا سودا کیا تھا؟ انیس خان، یہ دنیا کی منڈی نہیں، یہ اور طرح کی منڈی ہے۔ یہ سن کر انیس خان کا دل خوشی سے بھر گیا، آنکھیں چمک اٹھیں اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار، تیرے جیسا خریدار کوئی اور نہیں۔